بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالا تاج خان نائب صدر سمن آباد ٹاؤن و کوآرڈینیٹر میاں محمد عماد اظہر کے سپاہی ہم جی آج ہم ٹاؤن آفس میں بیٹھے ہیں۔ میاں خالد اسلام بارو صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی نائب صدر ہیں تو سمن آباد ٹاؤن کے۔ تو ایک تو میرے تمام ممبران جو ٹاؤن کے ممبران ہیں ان سے بھی اپیل ہے، اپنے ایم این اے ایم پی ایز جو اس ٹاؤن کے متعلقہ ٹاؤن کو جو لگتے ہیں، میاں عماد اظہر صاحب، شفقت محمود صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، اسلم اقبال صاحب ہیں، جو بھی اس متعلقہ ٹاؤن کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان سب سے میری درخواست ہے، ایک اپیل بھی ہے کہ جو ٹاؤن انتظامیہ ہے انہوں نے اب بتے کی صورت میں ایک پرچی ہم نے کرپشن سے انہیں روکا کہ یار یہ 1000 2000 یا 5000 آپ فی منتھ ہر دکاندار سے یا ہر ٹھیلے والے سے لیتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی شکایات آئی ہیں تو ہم نے ان سے روکا۔ اب یہ پرچی مافیا ایک سرکاری پرچی ہے، کسی کو 2000 کسی کو 4000 کسی کو 10,000 تک جرمانے کرتے ہیں، اور اگر وہ جرمانہ پے نہیں کرتا تو ان کو عدالت کے تھرو سمن پولیس والے بھیج دیتے ہیں، جس سے وہ شدید پریشان ہیں۔ تو میرے سب دوستوں سے اپیل بھی ہے، خاص کر ٹاؤن کے ملازمین اور اپنی لیڈرشپ سے بھی، کہ اس پر خدا را قابو پایا جائے۔ یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، ہماری سیاست کو، ہماری پارٹی کو، ہماری حکومت کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے کراچی میں بتہ خوری چلتی تھی ایم کیو ایم کی طرف سے، اب پیپلز پارٹی کی طرف سے چل رہی ہے، وہی سیم ان ٹاؤن والوں نے سرکاری غنڈہ گردی شروع کی ہے۔ سرکاری نمائندے ہیں، ہر انسپیکٹر جو پرچی چلان دیتا ہے اس کے پھر آگے کارندے ہیں۔ کل بھی 1-2 میں نے پکڑے تھے لیکن وہ بھاگ گئے تھے۔ تو میری اپیل ہے سب دوستوں سے کہ اس مہم کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اس پرچی مافیا جو بھی جہاں بھی نظر آئے، کوئی بھی انسپیکٹر ناجائز آپ کو تنگ کرے یا پرچی دے، اسے وہاں بٹھا لیں، پکڑ لیں اور ہمیں اطلاع دیں، تاکہ ہم بر وقت اس جو سازش ہے اور یہ جو غنڈہ گردی ہے اس پہ ہم لگام ڈالیں اور اسے ہم روک پائیں۔ خالد صاحب آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام میاں خالد اسلام بارو ہے، وائس پریزیڈنٹ سمن آباد ٹاؤن۔ سر میں اپنی ٹیم کی نمائندگی کرتا ہوں یہاں سمن آباد ٹاؤن میں۔ حفیظ بھائی نے مجھے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور میں روز ٹائم دیتا ہوں آفس کو۔ یہاں پہ جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے سیکھا، جو اسٹڈی کیا میں نے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ اس حد تک خطرناک ہے کہ عملہ جو سمن آباد ٹاؤن کا ہے وہ کسی قسم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہیں ان کو بلائیں وہ آنے کو تیار نہیں ہوتے، آفس میں فون کریں وہ فون نہیں اٹینڈ کرتے، میسج کریں وہ میسج کا جواب نہیں دیتے۔ ایون کہ میں پچھلے 4 دن سے میرے پاس بہت ساری کمپلینز ہیں، کچھ ورک بھی ہے۔ اب مجھے جو حفیظ بھائی نے بھی ٹارگٹ دیا اور بھی دوستوں نے جو کام کرے تو وہ میں کام نہیں کروا سکا۔ وہ اس وجہ سے نہیں کروا سکا کہ یہ لوگ سیدھے ریفیوز کر دیتے ہیں، نہ فون سنتے ہیں، نہ آفس میں آتے ہیں، اور اگر نظر آ جائیں ان کو بلائیں تو یہ ریفیوز کر کے نکل جاتے ہیں، جی ہمیں کام ہے۔ تو سر بات یہ ہے کہ اب تو میرے عملے نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ سر آپ اکیلے یہاں بیٹھ کے کیوں آپ اپنی عزت خراب کرتے ہیں؟ جب یہ آپ کی بات ہی نہیں مانتے تو آپ کیوں آ کے روز یہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ تو میں تو یہاں بیٹھا ہوں اپنے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کی ہدایت پر، حفیظ صدیقی صاحب اور سعید خان صاحب کی ہدایت پر بیٹھا ہوں، اور یہاں پہ بیٹھ کے میں اپنی ٹیم سمن آباد ٹاؤن کی نمائندگی کرتا ہوں۔ لیکن اگر اس طرح سے رسپیکٹ ہونی ہے، مطلب ظاہر ہے نہیں ہو رہی رسپیکٹ، تو پھر یہاں بیٹھنے کا کوئی میری نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہاں بیٹھ کے میں کچھ اب بہتری کے کام ہی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس جو دوست آتے ہیں جیسے لالا تاج ہے، یا کل جہارا نے کچھ بھیجی، یہ جرمانے کی وہ پرچیاں بھیجیں، تو انہوں نے 2,000 سے بھی لے لیا، 4,000، میرے کہنے کے باوجود، میرے آرڈر کرنے کے باوجود، ریکویسٹ کرنے کے باوجود کہ یار یہ غریب آدمی ہیں آپ ان سے نہیں، انہوں نے اسی وقت فٹافٹ گورنمنٹ کے کاغذ کے اوپر لکھ کے لو جی یہ تو ہم نے بینک میں جمع کروانا پرچی دیتے ہیں، یہ سرکاری حلوہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، یہ ان کی غنڈہ گردی سے غنڈہ ٹیکس ہے۔ یہ انسپیکٹر جو ان کے باہر پرچیاں دیتے ہیں وہ آج تک یہاں آفس میں نہیں آئے، ہمارے سامنے نہیں آئے، ہم ان کو نہیں جانتے، ان کے نمبرز پہ ہم نے کالز کی، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم آتے ہیں، لیکن وہ ویزیبل ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ خلائی مخلوق ہے، وہ 3-4 انسپیکٹر، ان کی وہ ہے اصل برائی کی مافیا ہے، مافیا پورا، وہ دے کے غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ یہاں آتے ہیں۔ اپنی لیڈرشپ سے، خاص کر میاں عماد اظہر صاحب، اسلم اقبال صاحب، محمود رشید، شفقت محمود صاحب، یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی ہمارے بڑے ہیں، وہی ہمارے سربراہ ہیں، وہی ہمارے یہاں پہ لیڈر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا را
یہاں بھی توجہ دیں. کل ہم نے پھر عوام میں جانا ہے, پھر عوام سے ووٹ مانگنے ہیں. 4 سال گزر چکے ہیں, تو مزید جو 2 یا 4 یا جو جتنے تک یہ حکومت ہے تو اس میں ہم تھوڑی سی بہتری لا سکیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ عوام میں جانے کے لائق بنا سکیں. لوگوں کا ہم بھلا کریں گے تو آگے معاملات چلیں گے. اگر ہم کسی کا کوئی بھلا ہی نہیں کر سکتے اور جو زیادتیاں یہ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتے تو پھر آگے آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے. والسلام سب السلام دوستوں علیکم. کو.